إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں عہد بیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم آج بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو تمام احباب محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم برہانہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد حضور پرنور شافع یوم نشور بے چین دلوں کے چین سربرے کونین حمد و سارے جہاں حامی بے کساں جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت و سلام عرض کرنے کے بعد درود پاک کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ اور ایک واقعہ تھوڑا سا۔ ایک شخص تھا، وہ جنگل میں جا رہا تھا تو اس نے ایک بدصورت کو دیکھا، صورت بد کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ تو پوچھا تو اس سے نجات کوئی صورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھنا یہ پل صراط پر تمہارے لیے نور ہوگا۔ درود پاک مجھ پر پڑھنا پل صراط پر تمہارے لیے نور ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ تو میرا آج موضوع اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ سفر کا مہینہ ہے تو اسی مہینے کی 25 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے۔ اعلیٰ حضرت آپ 1856 میں پیدا ہوئے۔ جو آپ کے بڑے تھے وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ لاہور کا جو شیش محل ہے یہ ان کے بڑوں کے قبضہ میں رہا ہے، تو ان کے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ اور بریلی میں آپ پیدا ہوئے۔ بریلی کا شہر بھی اعلیٰ حضرت کے بڑوں نے فتح کیا تو وہیں پر قیام پذیر ہو گئے، وہاں آپ نے قیام فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت کے پردادا ایک درویش کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ جب درویش کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تو اس کی برکت سے آپ کا سارا گھرانہ حضور علیہ السلام کے عاشقوں سے بھر گیا۔ اور اعلیٰ حضرت 1856 میں پیدا ہوئے، 1921 میں آپ کا وصال ہے اور اس سال آپ کا 101واں عرس منایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی اور اس دور کے مقتدر علماء کے سامنے آپ نے بیٹھ کر علم حاصل کیا۔ تو اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جب جس بچے سے کوئی دین کا کام لینا ہوتا ہے تو اس کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ جس سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اس کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، تو اس کا قانون ہے کہ وہ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ تو آپ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ مکمل کر لیا اور 6 سال کی عمر تھی کہ جب آپ محراب و منبر میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کا میراث پڑھا کرتے ہیں۔ جب 13 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ نے تمام علوم سے فراغت حاصل کر لی، چونکہ اس وقت ہندوستان میں سب مسلمان ہندو سب اکٹھے رہتے تھے، تو اعلیٰ حضرت ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن آپ نے اپنے نظریات ڈٹ کر ان کے سامنے بیان کیا، کبھی بھی کسی سے خوف نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے اور کوئی بھی جو ہندوؤں کی رسم ہوتی تھی اگر مسلمان اس کے بارے میں ہندوؤں کے درمیان ہی پوچھتے تو آپ اس کا جو صحیح جواب ہوتا تھا وہ بغیر کسی خوف کے بتلاتے تھے۔ تو ہندوؤں کی ہولی ہوتی ہے، اس میں مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔ ہمارے بھی سابق وزیر اعظم اس میں گئے اور بہت سے لوگ جاتے رہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا
کہ ہندوؤں کی جو ہولی ہوتی ہے اس میں مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، تو کیا مسلمانوں کا اس سے کھانا جائز ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ کافر کا ذبیحہ حرام ہے، کہ جو جانور کافر ذبح کرے اس کا کھانا حرام ہے، تو مٹھائی میں تو کوئی جانور ذبح کر کے اس کی چیز تو نہیں ڈالی جاتی، تو کیا مٹھائی کا کھانا جائز ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم علیحدہ قوم ہیں، ہمارا علیحدہ مذہبی تہوار ہے، ہم اپنے مذہبی تہوار منائیں گے، 11ویں کا لنگر کھائیں گے، 12ویں کا لنگر کھائیں گے، حلال پاکیزہ رزق کھائیں گے، لیکن کافر کی ہولی پر جو مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، مٹھائی بانٹی جاتی ہے، اس کے قریب ہی نہیں جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ کا ایک پڑوسی ہندو تھا، بڑا ہی امیر کبیر تھا، تو مسلمانوں کو قربانی کرنے کا حکم ہے گائے، تو ہندو اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ آپ کا پڑوسی بڑا امیر کبیر تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو گائے کی قربانی نہیں کرنے دوں گا، گائے ذبح نہیں کرنے دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیوں؟ تو کیوں نہیں ذبح کرنے دے گا؟ جب میرے نبی کریم علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا اور حضور کی سنت ہے تو تم مجھے کیسے روک سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے گائے کی قربانی کی، تو وہ شخص رات کو خنجر لے کر اعلیٰ حضرت کو مارنے کے لیے آیا، آپ کے گھر کی دیوار گری ہوئی تھی، تو وہ صحن میں داخل ہوا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ صحن میں لیٹے ہوئے، جب صحن میں آیا تو چیخ مار کر واپس دوڑ گیا۔ جب صبح کا وقت ہوا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فجر کی نماز پڑھا کر رضا مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو آپ کی قدم میں آ کر گر گیا اور کہنے لگا حضرت میری بات سنیں کہ رات میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ آپ نے فرمایا چل دوڑ جا، میں نے تیری کوئی بات نہیں سنی۔ پھر دوسری مرتبہ کہا میری بات تو سنیں، آپ نے فرمایا تجھے کہا نہیں چل دوڑ جا۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا تو آپ نے فرمایا چل بتا مسلمانوں کو تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ رات جب میں آپ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی چارپائی کے گرد شیر پہرا دے رہا تھا، آپ کی چارپائی کے گرد شیر پہرا دے رہا تھا، تو میں ڈر کر بھاگ گیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ جس رب رسول کی میں تبلیغ کرتا ہوں وہ مجھے لاوارث چھوڑ دیں گے، میری حفاظت نہیں کریں گے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بڑی مضبوطی کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں کے جو نظریات تھے وہ ہندوؤں کے سامنے بھی بیان کیے۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں سائنسدانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ زمین گھومتی ہے، زمین گھومتی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زمین ہلتی تھی تو اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو میکے بنا کر اس میں ٹھوک دیا تو زمین کھڑی ہو گئی۔ زمین ہلتی تھی، اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو میکے بنا دیا اور زمین کھڑی کر دی۔ فرمایا میں سائنسدانوں کی بات مانوں یا اپنے نبی کریم کی بات مانوں؟ جب میرے نبی کریم نے فرما دیا کہ زمین ساکن ہے تو میں سائنسدانوں کی بات کیوں مانوں؟ تو اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھ دی کہ زمین ساکن ہے اور 20 دلائل دیے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شاگرد اس وقت علی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر حاکم علی خان، اس کو وہ کتاب پیش کی، جب اس نے کتاب پڑھی تو دوڑتا ہوا اعلیٰ حضرت کے پاس آیا، وہ کہنے لگا مولانا کیا مسجد میں بیٹھنے والا ایک شخص بھی اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے سائنسدانوں کا مقابلہ کرے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولانا کی بات نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ رسول اللہ کا دین اتنا تگڑا ہے کہ ہر میدان میں مقابلہ کر لیتا ہے۔ رسول اللہ کا دین اتنا تگڑا ہے کہ ہر میدان میں مقابلہ کر لیتا ہے۔ اور آپ کے دور میں سائنسدانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کشش ثقل ہے، کہ جو پھل ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے زمین اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آج بھی ہمارے بچے کتابوں میں سائنس کی فزکس کیمسٹری میں پڑھتے ہیں کہ کشش ثقل ہے، کہ زمین جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ زمین نے آدھا کلو کا آم کھینچ لیا، سیب کھینچ لیا، امرود کھینچ لیا، مالٹا کھینچ لیا، اگر غبارہ اس میں 2 شٹان کی ہوا بھر دی جائے تو اس کو کیوں نہیں کھینچ لیا؟ آپ نے فرمایا کشش ثقل کچھ نہیں ہے، بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو آم زمین سے پیدا ہوا تو زمین کی طرف لوٹتا ہے، سیب زمین سے پیدا ہوا زمین میں آتا ہے، آم کیلا ہر چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے زمین کی طرف آتی ہے۔ فرمایا غبارہ اگر اس میں ہوا بھر دی جائے تو ہوا کی اصل اوپر جاتی ہے تو وہ اوپر کو جاتی ہے، جب ہوا نکل جائے تو غبارہ نیچے آ جاتا ہے۔ فرمایا کشش ثقل کچھ نہیں بلکہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور انسان کی اصل بھی مٹی ہے تو انسان بھی مٹی کی طرف لوٹتا ہے۔ تو کیا خوب فرماتے ہیں کہ مٹی دائے تے مٹی دائے تے مٹی چ رہنا کادی بلے بلے آج مٹی دے اٹھے بلیا کل مٹی دے تھلے۔ تو انسان کی اصل مٹی ہے تو مٹی میں جانا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت
کرامہ کے دور میں ایک شخص تھا، وہ ستاروں کا علم جانتا تھا، ستاروں کو دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ کب بارش ہوگی، کیسا موسم رہے گا۔ تو اعلیٰ حضرت کے پاس ایک مرتبہ آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بتا ستاروں کی گردش کیا کہتی ہے، بارش کب ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ 1 مہینہ بارش نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے اسے سمجھایا، فرمایا ایسے نہ کہہ، بلکہ یہ کہ میرا اندازہ یہ کہتا ہے کہ 1 ماہ بارش نہیں ہوگی، ورنہ رب چاہے تو ابھی بھی ہو سکتی۔ وہ کہنے لگا مولانا بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ستاروں کی بندش یہ بتاتی ہے کہ 1 مہینہ بارش نہیں ہوگی۔ تو وہ اپنی بات پہ اڑ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسے سمجھایا، فرمایا یہ گھڑی ہے، اس پر کتنا ٹائم ہوا؟ کہنے لگا 12 بجے۔ تو آپ نے گھڑی کی سوئیوں کو ہلا دیا تو 2 بج گئے۔ فرمایا آپ کتنا ٹائم ہوا؟ کہنے لگا وہ تو آپ نے سوئیوں کو ہلایا۔ فرمایا ستارے بھی رب کے قبضے میں ہے، میں یہی تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، اگر رب ستاروں کو چھیڑ دے تو ابھی بھی بارش ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا مولانا بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ستارے یہی بتاتے ہیں کہ بارش نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا چلو دلیل دے۔ تو اعلیٰ حضرت نے دلیل دی، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور بھوکے مر گئے، کھیتیاں خشک ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بارش عنایت فرمائے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دور دور تک کے ہی بادل کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے دعا مکمل کی، چہرے پر ہاتھ پھیرا تو ہم مسجد سے باہر نکلے تو ہمارے کپڑے پانی سے بھیگ چکے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ رب العزت جب چاہے اپنے محبوب کی دعا سے بارش عنایت فرما دے۔ تو وہ کہنے لگا مولانا بات آپ کی یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن 1 ماہ بارش نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسے 5-6 مرتبہ سمجھایا۔ تو آپ اللہ رب العزت کے بڑے قرب والے بندے تھے، آپ نے فرمایا اچھا تو نہیں مانتا، چلو گھر جا تو مان ہی جائے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں آپ کے پاس سے وقت کر کمرے سے باہر آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا باہر بارش ہو رہی۔ میں نے آ کر آپ کی بارگاہ میں کہا کہ باہر بارش ہو رہی ہے، آپ کی کرامت ہے۔ فرمایا یہ میری کرامت نہیں ہے، بلکہ میرا رب اور اپنے رسول کے وعدوں پر یقین ہے، یہ میرے ایمان کی طاقت ہے، یہ میرے ایمان کی قوت ہے کہ میرا رب جب چاہے بارش فرما سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ہمارا عقیدہ توحید بڑا مضبوط کیا، عقیدہ توحید بڑا مضبوط کیا، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمہ نے ہمارا عقیدہ رسالت بھی بڑی اچھی طرح مضبوط کیا۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک مولوی اٹھا اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسے سمجھایا، جب نہ مانا تو کفر کا فتویٰ دیا۔ آپ نے اس کو سمجھایا لیکن نہ مانا تو آپ نے کفر کا فتویٰ دیا۔ اور ایک تاریخی بات سنیں، اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شخص آیا تو اس کے بال بہت لمبے لمبے تھے، زلفیں کندھوں سے نیچے تھی، جو شریعت میں قانون ہے کہ زلفیں بال رکھنا وہ آدھی کان کی لو تک، پورے کان کی لو تک یا کندھوں تک، ادھر تک رکھنا سنت ہے، اور فتاوی عالمگیر کیا ہے کندھوں سے نیچے رکھنا یہ حرام ہے، عورتوں کا طریقہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کہ یہ بال کٹوا دو، تو کہنے لگا کہ میرے پیر نے رکھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا شریعت تیرے پیر کی نہیں، شریعت محمد مصطفیٰ کی چلے گی۔ جب حضور کی سنت یہ ہے کندھوں تک بال رکھنا تو اس سے نیچے بال ہی رکھے جائیں، تو تمہارا پیر جو غلط کام کر رہی ہے تو ہم اس کو دلیل بنا لیں۔ تو آپ نے فرمایا شریعت تمہارے پیر کی نہیں، شریعت محمد مصطفیٰ کی چلے گی۔ اور اعلیٰ حضرت نے جب اس نے کہا نا کہ ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا، تو اعلیٰ حضرت نے اس کو لگام ڈالی۔ بڑے بڑے مولانا تھے، مولوی تھے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کو لگام ڈالی۔ اور ایک اور مولوی اٹھا، اس نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ معاذ اللہ، اس نے کہا اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے جھوٹ بولنا محال ہے، اللہ نہیں بول سکتا۔ تو آپ نے اس کو سمجھایا، جب نہ مانا تو پھر کفر کا فتویٰ دیا۔ ایک اور اٹھا اور اس نے کہا کہ جو علم حضور علیہ السلام کو جتنا علم ہے، معاذ اللہ اتنا علم جانوروں اور پاگلوں کو بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی بات نہ کر، کیا تو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے؟ علمہ کا ما لم تکن تعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو پھر کہنے لگا میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب یہ تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے قرآن کی آیت پیش کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو،
اپنے نبی کو رائنا نہ کہو بلکہ کہو کہ اے محبوب ہم پر نظر کرم کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دے دیا کہ اگر ایک لفظ اس کے دو معنی ہوں، ایک ادب والا اور ایک بے ادبی والا، تو رب تعالیٰ نے قانون دے دیا ایسا لفظ بھی میرے محبوب کے لیے استعمال نہیں کرنا جس کے دو معنی نکلتے ہیں، ایک ادب والا اور ایک بے ادبی والا۔ آپ نے اس کو سمجھایا، جب پھر نہ مانا تو آپ نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا۔ ایک اور اٹھا اور اس نے کہا کہ اگر نماز میں بیعت یا گدے کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ٹوٹتی، اور معاذ اللہ اگر حضور علیہ السلام کا خیال آ گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو میرا موضوع چونکہ اعلیٰ حضرت کی سیرت اور کردار کے بارے میں، تو آپ کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اور یہ باتیں جو میں نے بیان کی ہیں ابھی ان لوگوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ابھی بھی لوگ ان کو مانتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس سے سمجھایا، اس نے بڑی لاجک پیش کی، کہتا ہے کہ جب نماز میں غیر یا غیر کا خیال آئے گا تو یہ کوئی عزت والی شے نہیں ہے، لہذا تعظیم کے طور پر نہیں آئے گا، اور حضور کا جب خیال آئے گا حضور کی ذات عزت والی ہے، لہذا تعظیم کے طور پر آئے گا۔ تو نماز میں خدا کی عبادت میں غیر خدا کا اگر خیال آ گیا تعظیم کے ساتھ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تمہاری رائے ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ جب جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال آئے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو آپ نے ایک کتاب لکھی، 20 دلائل دی اس پر، فرمایا سیاستہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے۔ تو پوچھا کہ پہلی صف میں کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ پہلی صف میں کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ تو کہنے لگے پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ رسول اللہ کی دید بھی ہوتی رہتی تھی اور نماز بھی ہوتی رہتی تھی۔ تو کیا عین نماز میں یہ حضور کی تعظیم نہیں ہے؟ دیکھو ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کسی قبیلہ کی صلح کروانے کے لیے چلے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ جب مجھے دیر ہو جائے تو نماز ادا کر لینا، مجھے دیر ہو جائے تو نماز پڑھ لینا۔ تو حضور علیہ السلام کچھ دیر ہو گئی، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیامت کی، تو حضرت ابو بکر صدیق امامت کے لیے صحابہ نے آگے کی، تو صحابہ جانتے تھے حضور کے بعد امامت کا کون مستحق ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق کو امامت کے لیے آگے کیا، تو آپ نے نماز پڑھانا شروع کر دیا۔ ابھی شروع کی تھی، تھوڑی دیر بعد حضور علیہ السلام اپنا کام کر کے واپس تشریف لے آئے۔ تو نمازیوں کی 7 صفیں تھیں، جب پچھلی صف والوں نے محسوس کیا کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارا، تو پچھلی صف والوں نے حضور کو جگہ دی، آپ اگلی صف میں چلے گئے، تو اسی طرح 7 صفوں والوں نے حضور کو جگہ دی، آپ پہلی صف میں آ گئے۔ جب حضور پہلی صف میں آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، محسوس کیا کہ حضور پیچھے آ گئے، تو آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا اشارے سے کہ نماز پڑھاؤ، لیکن صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے پھر اشارہ فرمایا نماز پڑھاؤ، لیکن صدیق اکبر تیسری مرتبہ پیچھے ہٹ ہی گئے، تو حضور علیہ السلام کو نماز پڑھی۔ تو کیا یہ عین نماز میں حضور کی تعظیم نہیں ہے؟ عین نماز میں حضور کی تعظیم ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا، فرمایا یہ دیکھو عین نماز میں حضور کی تعظیم کی جا رہی ہے۔ تو اگر پھر بھی نہ سمجھا تو اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا، اور پھر فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو، نماز میں کہتے ہو السلام علیک ایھا النبی، تو تمہارا خیال کس طرف جاتا ہے؟ تو حضور کا خیال نہیں آتا؟ جب نماز میں السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہو، حضور پر درود پڑھتے ہو، کیا حضور کا خیال نہیں آتا؟ تو کیا نماز ٹوٹ گئی؟ نہیں، بلکہ حضور کا خیال جب تک نہ آئے تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور دعا پڑھتے ہیں ربی اغفر لی ولوالدی، تو والدین کا خیال آتا ہے تو نماز نہیں ٹوٹتی، جب حضور کا خیال آئے تو کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ نے اس کو سمجھایا، جب پھر بھی نہ مانا تو آپ نے کفر کا فتویٰ دیا۔ تو آپ نے یہ سب عبارات لکھ کر حرمین تشریفین میں اس وقت ترکوں کی حکومت تھی، اس وقت کے علماء نے کفر کے فتوے دیے، وہ عبارات آج بھی موجود ہیں، اور حرمین شریفین کے لوگوں، حرمین شریفین کے علماء کرام نے اس پر کفر کے فتوے دیے، اور وہ عبارات جو بھی اس کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ حرمین شریفین اور اعلیٰ حضرت کا اس پر فتویٰ ہے کہ جو یہ نظریہ رکھے گا وہ کفر کرے، کافر ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نظریات کے بڑے ہی پکے تھے۔ آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک فقیر آیا، آ کر کہنے لگا مولانا 10 روپے دے دو ورنہ میں آپ کے گھر اتر دوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بات جو تم نے کی خلاف شرع ہے،
10 کے 20 لے لے لیکن یہ بات نہ کر۔ تو پھر اڑ گیا، کہنے لگا میں آپ کا گھر اٹھ دوں گا۔ آپ نے فرمایا خلاف شرع بات نہ کر۔ تو اعلیٰ حضرت کی ماں پیچھے سے بولی بیٹا فقیروں سے نہیں اجرتے 10 روپے دے دے۔ تو کہا ماں میں 10 تو اسے دے دوں گا لیکن یہ جو بات کر رہا ہے یہ خلاف شرع ہے، بات اس کی خلاف شرع ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ میں آپ کو گھر پر ڈلوں گا۔ اعلیٰ حضرت کا صاحبزادہ، چھوٹے صاحبزادے چھت پر کھیل رہے تھے تو وہ چھت سے منہ کے بعد زمین پر گر پڑے، شور مچ گیا، آپ کے صاحبزادے نیچے گر گئے۔ تو اعلیٰ حضرت وہیں آزمائش آ گئی، وہیں کھڑے رہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا میں نے کہا تھا نا فقیروں سے نہیں اجرتے، بیٹا نیچے گر گیا تمہارا۔ فرمایا ماں میرے اگر 100 بیٹے بھی 1000 بیٹے بھی ہوتے سارے مر جاتے تو پھر بھی میں کبھی بھی شریعت پر کمپرومائز نہ کرتا۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ بات کی تو بیٹا دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور کہا ابا جان دیکھیں میں چھت سے گرا ہوں، چوٹ کیا لگی، میرے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت کی آزمائش تھی۔ تو آپ نے پھر اس فقیر کو کہا تو کیا سمجھتا ہے ہمیں فقیری نہیں آتی؟ فرمایا آپ نے اپنا جوتا الٹ دیا، فرمایا اگر طاقت ہے تو اس کو سیدھا کر کے بتا۔ تو اس نے ایٹی کے بل زور لگایا لیکن آپ کے جوتے کو سیدھا نہ کر سکا۔ فرمایا تو کہتا ہے مکان اٹھ دے گا، تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میری جوتی سیدھی کر دے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا فقیری ہمیں بھی آتی ہے، یہ باتیں خلاف شرع ہے، یہ نہ کرو۔ آج کل بھی کوئی فقیر جس نے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں مہینہ نائنہ لوگ اس کو پیر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس کے پاس اپنی آنسویں لے کر جاتے ہیں، کوئی آتا ہے سونا ڈبل کر دوں گا، پھر پیدا بھی نہیں ملتا، تو ایسے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے مضبوط نظریات دی، فرمایا ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا جو خلاف شرع ہو، اور پیر ہوتا ہی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہو، جو شریعت کا پابند ہو وہی پیر ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسے سمجھایا، پھر اس نے معافی مانگی، پھر آپ نے 10 کی بجائے 20 روپے دی۔ تو کہنے لگا مولانا پہلے 10 نہیں دیتے تھے آپ 20 دے دیے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ شریعت کے خلاف بات نہ کرو، شریعت کے مطابق بات کرو، 10 کے 20 لے لو، حلال رزق میں گزارا کرنا سیکھو۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بڑے ہی غریب پرور تھے، آپ نے غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بڑا ہی پیار کیا۔ ایک مرتبہ ایک بچہ 10-12 سال کا آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا حضور آپ کی دعوت لوگ کرتے ہیں، سب لوگ آپ کی دعوت کرتے ہیں، میں نے بھی آپ کی دعوت کرنی۔ آپ نے فرمایا اچھا تو نے دعوت کرنی ہے؟ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کر آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ماں سے پوچھا، باپ سے کیوں نہیں پوچھا؟ تو کہنے لگا میرے ابا فوت ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بس بات ختم ہو گئی۔ تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ سید ایوب علی رضوی تھے، وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت آپ کو ڈاکٹر نے، حکیم نے منع کیا ہوا تھا کہ چنے نہیں کھانے اور باجرے اور مکئی کی روٹی منع کی ہوئی تھی۔ جب وہ یتیم بچہ آیا کہنے لگے اعلیٰ حضرت سے لوگ ٹائم لیتے تھے، ہزاروں لوگ آپ کے عقیدت مند تھے، لوگ دروازوں پر کھڑے رہتے تھے، لیکن جب یتیم کی باری آئی تو آپ اس سے ٹائم لینے لگے۔ فرمایا اچھا ہماری دعوت کرو گے، کیا کھلاؤ گے؟ تو کہا جوری میں باجرا تھا، کہا کہ ماں کو لا کر دوں گا، وہ پیس کا روٹی بنا دے گا اور چنے ہیں اس کا سالن بنا دے گا۔ فرمایا اچھا پھر ٹائم کب دو گے مجھے؟ کہتا ہے کہ کل تو میں مصروف ہوں، پرسوں مجھے کچھ کام ہے، تو آج ہی زور کے وقت ہی آ جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرمایا چلو ٹھیک ہے آج ہی زور کے وقت آ جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے زور کی نماز پڑھی، آپ نے کہا کہ یہ میرے ساتھ سید ایوب علی رضوی اس کو بھی ساتھ لے، تو اس نے کہا لیتے ہیں۔ تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد بہاری پل نہر پر اس کا مکان تھا بچے کا، اور صرف ایک ہی کمرہ تھا اور بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی، اس کے علاوہ بیٹھک بھی نہیں تھی۔ تو جب آپ سید ایوب علی رضوی کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے تو گھر میں تو عورتیں تھیں، ایک ہی کمرہ تھا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس گلی میں گھر کے سامنے ٹاٹ بچھا، تو وہ ٹاٹ لے کر آیا اس گلی میں اپنے گھر کے سامنے بچھایا۔ تو اعلیٰ حضرت کی عاجزی دیکھے تو آپ نے اپنا جبہ سمیٹا، وہیں بیٹھ گئے، اور سید صاحب بھی ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کھانا لاؤ۔ تو اتنے بڑے امام، ہزاروں کتابوں کے مصنف، تو جب کوئی بھی لوگ پاس سے گزرتا تو کہتے مولانا یہاں بیٹھے ہیں۔ فرمایا جاؤ جاؤ تمہاری دعوت نہیں میری اور سید ایوب کی دعوت ہے۔ تو ادھر غریب یتیم کو راضی کرنے کے لیے، یتیم کو خوش کرنے کے لیے دیکھیں کتنا کچھ آپ نے کیا۔ تو آپ نے دعوت کھائی، آپ کو باجرہ اور چنے کی روٹی منع تھی، حکیم میں منع تھی، آپ صرف عصر کے بعد چائے کے بسکٹ لیتے تھے، سوجی کے ساتھ بسکٹ لیتے تھے، لیکن یتیم کو راضی کرنے کے لیے سید صاحب کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا شاید ڈاٹ پر بیٹھ کر 1-2 لقمے کھا لیں،
تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے پوری 1.5 روٹی کھائی. جب کھا کر اٹھے اس بچے سے اجازت لی. اجازت لینے کے بعد جب آنے لگے سید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت جی آپ اتنی روٹی کیوں کھائی؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں. حکیم نے منع کیا. فرمایا کیا تم نے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے یتیم کو راضی کرے، میں اور یتیم کو راضی کرنے والا شخص دونوں کس طرح جنت میں جڑ کر رہیں گے. فرمایا تو حضور کا یہ فرمان نہیں پڑھا تو کیا میں یتیم کو راضی نہ کرتا؟ تو اعلیٰ حضرت رحمت نے یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو آپ نے بڑی خدمت کی. یتیموں کے، مسکینوں کے ماہوار، بیواؤں کے ماہوار وظیفے مقرر تھے. جب آپ کا وصال شریف ہوا تو لوگوں نے دیکھا جناز میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کبھی پہلے نہیں دیکھے. تو کہا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو اور کیوں اتنا رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے ہم بریلی کے گرد و نواح میں رہتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت نے ہمارے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے اور مہینے بعد راشن خود پہنچاتے تھے. مہینے بعد راشن خود پہنچاتے تھے. کہتے تھے تمہاری مدد کرنی ہے، تم پر دوسرا احسان نہیں کرنا، تو خود جا کر ان کو دیتے تھے. تو جب آپ کا وصال شریف ہوا تو لاکھوں ایسے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو آپ علیہ رحمت اعتکاف میں بیٹھے، مسجد میں تھے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے. آپ کا ایک خادم تھا، ایک بچہ آپ کا خادم تھا. وہ سحری اور افطاری کا سامان آپ کا لے کر آتا تھا. ایک مرتبہ اسے سامان لانے میں دیر ہوگی افطاری کا، تو پہلے بھی وہ سستی کرتا تھا. اعلیٰ حضرت کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا. تو آپ نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا. تو بعد میں آپ بڑے بے چین ہوئے. حضرت علامہ مولانا امجد علی آزمی صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے مغرب کی نماز بھی بے چینی میں پڑھی، عشاء تک بے چین رہے، تراویح بھی بے چینی کے ساتھ پڑھی. اور نماز کے بعد مجھے کہا مولانا اس بچے کو تو لے کر آؤ کہ جس سے میں نے غلطی سے تھپڑ مار دی. اور کہا دھیان سے جانا، اگر سویا ہوا ہو تو اس کی نیند خراب نہیں کرنی، اگر سویا ہو نیند خراب نہیں کرنی، جاگ رہا ہو تو لے آنا. تو بچہ نہ ملا تو سحری کے وقت وہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی سحری لے کر آیا. تو اعلیٰ حضرت اٹھنے کے بعد اس کا استقبال کرنے کے لیے بیٹھ گئے. جب وہ آیا تو آپ نے کہا اے بچے تو مجھے معاف نہیں کر دیتا کہ مجھ سے غلطی سے تمہیں ایک تھپڑ لگ گیا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر دیتا؟ تو اس نے کہا مولانا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، ایسی بات نہ کریں، جیسے آپ چاہیں کہ میں ویسے ہی کر دیتا. تو آپ نے فرمایا نہیں تو بچہ ہے، تو نابالغ ہے، تو اپنی مرضی سے معاف بھی نہیں کر سکتا. تو فرمایا تو بدلہ لے. تو کہنے لگا بچہ کہ میرے باپ نے بھی یہیں سے نمک کھایا ہے، میرے دادا نے بھی یہیں سے نمک کھایا ہے، تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کیا. تو آپ نے فرمایا تو نابالغ ہے، تو معاف نہیں کر سکتا، تو بدلہ لے لے. جب تجھے اپنے باپ دادا کے نسب کا اتنا خیال ہے تو جس نبی کا دین میں بیان کرتا ہوں تو میں اس کے نسب کا خیال نہ کروں. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے منہ پر 3 تھپڑ مارے. مولانا امجد علی آزمی ان کو گواہ بنایا. فرمایا میں نے اس کے 1 مارا تھا تو دیکھو میں نے اپنے منہ پر 3 مارے. اور پھر اپنی جیب سے پیسے نکال کر اس کو دیے اور لوگوں کو گواہ بنایا. فرمایا کہ دیکھو میں نے اس بچے کو راضی کر لیا، اس بچے کو میں نے راضی کر لیا ہے. آپ جو بھی غریب، یتیم، مسکین، ان کی آپ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے ہمارے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کو بڑا مضبوط کیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج دے ان کی پتہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر آج مان لیا.